الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں اپنی طرف متوجہ فرما رہے ہیں اور دو علامات بتا رہے ہیں عقل مندوں کی۔ یعنی ہم تو دنیا میں ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں کہ عقل مند کون ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ کون ہوتا ہے، ذہین کون ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں بتائی ہیں وہ اگر ہم سنیں گے تو شاید ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا میں خود عقل مندوں میں شمار ہوتا ہوں یا نہیں۔ تو میرے جو شیخ ہیں حضرت مولانا جلیل احمد اخوند صاحب، انہوں نے ان علامات کو بتایا کہ یہ اللہ کے پیاروں کی علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن شریف میں فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔ تو وہ کیا علامات ہیں؟ شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کیسے بنائے اور سب کچھ جو تخلیق کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ رات اور دن جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا منافع ہیں، کیا فوائد ہیں، اس پر اگر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر لیں اگر آج تک نہیں ہے۔ تو آگے وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یہ پہلی علامت بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں اور لیٹے ہونے کی حالت میں۔ یہ تین حالتیں ہی ہوتی ہیں جن میں انسان ہوتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ حالتیں کیوں بتا دی کہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں اور لیٹے ہونے کی حالت میں؟ وہ حالتیں اس لیے بتا دی کہ ہو سکتا ہے میں اپنی دکان پہ کھڑا ہوا ہوں اور وہاں کوئی جھوٹ بولنے کا موقع آ گیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں جھوٹ بولنے سے روک لیا۔ ہو سکتا ہے میں بیٹھے ہوئے گاڑی چلا رہا ہوں یا موٹر سائیکل چلا رہا ہوں۔ تو ابھی میں پچھلے دنوں شارع فیصل پہ تھا اور اتوار کا دن تھا، یعنی اتوار کے دن سڑکیں خالی ہوتی ہیں، صبح کا وقت تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ گاڑیاں جو ہیں وہ بہت ہی سلو سپیڈ پہ چل رہی ہیں۔ تو اگر شارع فیصل پر گاڑیاں 60 کی سپیڈ پر چل رہی ہوں تو کوئی بھی دیکھے گا وہ حیران ہوگا کہ یہ ہوا کیا، کراچی جیسے شہر میں کیا ہو گیا جہاں 100 سے کم کی سپیڈ پر اگر خالی سڑک ہو تو شارع فیصل پر تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تو میں سوچنے پڑ گیا یہ کیا وجہ ہے کہ گاڑیاں اتنی سلو چل رہی ہیں۔ پھر یاد آیا کہ وہ کیمرے لگ گئے، اب جو ہے وہ فائن ہو رہے ہیں، جرمانے ہو رہے ہیں اور بڑے بھاری جرمانے ہو رہے ہیں۔ تو کیا کہ یہ یاد ہے کہ اب کیمرے لگ گئے، یہ یاد آ گیا ہے گاڑی چلاتے ہوئے بیٹھے ہونے کی حالت میں کہ اب کیمرے لگ گئے ہیں اور اب ہمارے اوپر نظر ہے اور ہم پکڑے جائیں گے اور اچھا خاصا جرمانہ دینا پڑے گا۔ جبکہ مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ مجھے تو ہر وقت ہی دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، میں کسی بھی حالت میں ہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور کیمرے کا تو ہو سکتا ہے کسی طرح بچت ہو جائے، کوئی ٹیکنالوجی میں کوئی خرابی ہو جائے اور میں پکڑا نہ جاؤں، یا کوئی اور پکڑا جائے میں بچ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم توبہ کریں گے تبھی بچ سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔
تو یہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہونے کی حالت میں، اکیلے ہونے کی حالت میں، جس بھی حالت میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اگر یاد کرتے ہیں تو پھر اس آیت کے ذیل میں ہم بھی شمار ہو سکتے ہیں. تو یہ یاد کرنے کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہم سن کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم آ گیا اور اس حکم کو پورا کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں شامل ہو گیا. مثلا نماز کا حکم آ گیا تھا، نماز پڑھ لی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو گئی. روزے کا حکم آ گیا، روزہ رکھ لیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو گئی. اور ایک وقت آیا کہ حج کا حکم آ گیا، ویسے تو میرے اوپر حج فرض نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی دے دیے، صحت بھی دے دی، سب کچھ ہو گیا، تو پھر اب میرے اوپر حج فرض ہو گیا. تو فوراً اس بات کا احساس کہ اب میں کوئی بہانے نہیں بنا سکتا کہ وہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، پہلے وہ کر لوں، یہ فلاں کام ہو جائے پہلے وہ کام کر لوں. نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اس وقت میرے اوپر سب سے پہلی ترجیح کیا ہے کہ میں حج کر لوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں شامل ہو جائے گا، ذکر میں شامل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شیطان کے دھوکے بھی، شیطان کے وساوس بھی ہمارے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں. ایسے حملوں کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا تو وہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے گا. کوئی گناہ کا موقع آ گیا، کوئی گناہ کی لذت ذہن میں آ گئی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا تو وہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے گا. غصے کی حالت میں انسان سے بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں، لیکن غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اور غصے کے داعیے پر، یعنی ناجائز داعیہ تھا، ویسے تو غصے کا داعیہ کبھی ایسا ہوتا ہے جب غصے پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اسی لیے غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے. غصہ تو ایسی چیز ہے جس کا موقع کی مناسبت سے استعمال کیا جائے تو پھر اجر کا باعث بنتا ہے. وہ کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہو، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ ہو رہا ہو، یا ہماری عزت پہ کوئی حملہ ہو رہا ہو، یا ہمارے گھر والوں کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہو، یا ہماری مال پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو. ایسے موقع پر غصے کے داعیے پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن بہت جگہ اکثر مواقع پر غصے پر عمل کرنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اسی لیے اکثر لوگ جو غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے یا تو وہ ہسپتالوں میں پائے جاتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماری، یا پھر وہ جیلوں میں پائے جاتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے قتل کر دیا، یا کوئی اور ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے جیل میں جانا پڑ گیا. تو جب غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی طریقے بتائے کہ غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. جو لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ان کا دل سکینہ کی حالت میں رہتا ہے، یعنی ان کو سکون رہتا ہے. ان کو جب دوسروں پر پریشانی آتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور جو سکون والے سکینہ والے دل ہوتے ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اس کی مثال ایک ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی، جن کو جب موت کی سزا دے دی گئی اور یعنی حکم دے دیا گیا اور اب ان کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں تھا، اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، اپنی جان کے لیے کوئی فریاد نہیں کی، بلکہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کہ اب یہ میرا آخری عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ وہ دور کے لوگ تھے، صحابہ کے دور کے لوگ تھے. لیکن میں جانتا ہوں ایک مفتی صاحب کو جن کے بھائی جو تھے ان کو کینسر کا مرض ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب بچنا بہت مشکل ہے اور آپ کا آپریشن ضروری ہے. پہلے تو علاج ہوتا رہا لیکن وہ مرض ان کا بڑھتا رہا، پھر ان کا آپریشن بتا دیا گیا کہ آخری کوشش ہم یہ کریں گے، آپریشن کریں گے، آپ اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، یہ بتا دیا ڈاکٹر نے. رات کے کوئی 12 بجے کے قریب ان کا آپریشن ہونا تھا. اس سے پہلے انہوں نے مسواک کی، وضو کیا، مسواک کی، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد آپریشن کے لیے تیار ہوئے. آپریشن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا آپریشن کے دوران. میں اس جنازے میں گیا تھا اور ان کا آخری دیدار جو تھا جب لوگ کر رہے تھے میں بھی ان میں شامل تھا. میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا چہرہ اتنا پر نور ہو اور ان کے چہرے سے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ آدمی دنیا سے جا چکا ہے.
لگ رہا تھا یہ ایک سکون کی نیند میں ہے اور توانا ہے، اور اس کو دیکھ کر لگ نہیں رہا یہ کوئی بیمار آدمی تھا. تو آج کے دور میں بھی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیے. اسی طرح حضرت گنگوہی رحمہ اللہ وہ جب حج پر جا رہے تھے، اور اس زمانے میں بحری جہاز کا سفر ہوا کرتا تھا اور طوفان آ گیا. اور جو سمندر میں اگر کسی نے کبھی سفر نہیں کیا ہو تو سمندر کا سفر ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لوگوں کا دل کرتا ہے سمندر کا سفر کرنے کو، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے. اور انسان جو ہوتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے بہت زیادہ زمین پہ جانے کا اس کو وہ ہوتا ہے کہ میں واپس اپنے مقام پر آ جاؤں، زمین پر آ جاؤں کسی طرح، کیونکہ ایک طرح سے آپ سمندر میں قید ہوتے ہیں، آپ جس جہاز پر ہیں اس پر قید ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اب اگر طوفان آ جائے تو پھر تو ہیبت اور وحشت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو حالت ہوتی ہے وہ عام آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. تو تمام حجاج جہاز پر تھے اور طوفان آ گیا، تو سب کوئی چیخ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس دوران حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنا چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے اس میں بیٹھے ہوئے ذکر میں مصروف ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پریشان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جس نے بلایا ہے اگر وہ بلانا چاہتا ہے اور حج کروانا چاہتا ہے تو حج مکمل ہوگا، اور اگر نہیں کروانا چاہتا تو میں کیا بگاڑ سکتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں. تو وہ بالکل پرسکون تھے. تو ایک اللہ کا ذکر کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرمائے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نشانی بتائی اپنے پیاروں کی کہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں اور لیٹے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. اور یہ یاد اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ چاہے میں دکان پہ بیٹھا ہوں، چاہے میں اپنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، اور جہاں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ان کی خدمت کروں گا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہے. دوسری نشانی بتائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. فکر کے معنی ہم اردو بولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پریشان ہونا، لیکن فکر کے جو عربی میں معنی ہیں وہ غور کرنے کے ہیں، سوچنے کے ہیں. آسمان کو دیکھ کر آدمی سوچے، ستاروں کو دیکھ کر آدمی سوچے، سورج کو دیکھ کر آدمی سوچے کہ یہ کیا ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے. ہمیں اگلے سال کا پورا کیلنڈر معلوم ہے کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ 11 نومبر 2026 میں سورج کس وقت طلوع ہوگا اور کس وقت غروب ہوگا. یہ کیسی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اسی طرح ہم ہر چیز کو جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اور اس میں غور کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کینو کا پھل اس موسم میں آتا ہے، آم کا پھل اس موسم میں آتا ہے، فلاں پھل کسی اور موسم میں آتا ہے. پھر اس کے فوائد میں غور و فکر کریں گے. اور اگر ہم غور و فکر کرتے رہیں تو ہم تھک جائیں گے، لیکن ہمارا غور و فکر ختم نہیں ہوگا. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ہی وہ نشانیاں دیکھی تھیں. ہم آج کے دور میں وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں دیکھی تھیں. ہمارے بعد والے دور میں لوگ ایسی نشانیاں دیکھیں گے جو ہم نے نہیں دیکھی ہوں گی. تو یہ جب فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، اور یہ جو نظارے ہیں یہ سب کس وجہ سے ہیں. کہیں خوبصورتی ہے، کہیں کوئی ایسا جانور نظر آ جاتا ہے جس سے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ انسان کہے گا جیسا کہ اس آیت میں لکھا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بے وجہ نہیں بنایا، بغیر سبب کے، بغیر فائدے کے یہ سب چیزیں تخلیق نہیں کی. یہ انسان کے دل سے بے اختیار نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم غور و فکر کرو گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تو خود تمہارے دل سے نکلے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور پھر کیا ہوگا؟ سبحانک فقنا عذاب النار. پھر انسان جب اپنی حیثیت کو سمجھے گا کہ میں کیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کیا ہے، تو پھر وہ کہے گا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ آپ
ہر عیب سے پاک ہیں. فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اس وقت انسان کو اپنی کوتاہیوں کا، اپنی کمی کا احساس ہوگا، اپنی عاجزی کا احساس ہوگا، اور پھر وہ سب سے پہلے اس کی توجہ اس طرف ہوگی کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، میری نمازیں کیسی ہیں. یہ تو نماز پڑھنے والا سوچے گا کہ میری نمازیں کیسی ہیں. باقی جو نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی ایک جگہ اسی طرح ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر ہو رہا تھا، اور وہاں کوئی ایک بڑے صاحب تھے، بڑے افسر تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ باتیں جب انہوں نے اسکرین پہ بھی دیکھی اور کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے تخلیق کیا ہے، تو ان کی زبان سے یہ نکلا کہ دل تو چاہتا ہے فوراً سجدے میں گر جاؤں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دل چاہتا ہے فوراً سجدے میں گر جاؤں. تو فائدہ یہ ہوتا ہے غور و فکر کا کہ اپنی کمیوں کا، کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے. چنانچہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر سجدے میں گر جاتا ہے. تو یہ حضرت نے ان دو علامات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے رہیں تو ہم عقل مند کہلانے کے مستحق ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم تفکر کریں، غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے اور جانے میں. مثلاً ایک خیال آیا ذہن میں کہ یہ زمین پر تو سورج کی روشنی آتی ہے، خلا میں اندھیرا کیوں ہے؟ سورج تو خلا میں بھی اس کی روشنی پہنچنی چاہیے، خلا میں کیوں اندھیرا ہے، صرف زمین پر ہی کیوں روشنی پہنچتی ہے؟ تو اس کے بارے میں پھر تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کیونکہ زمین پر یہ ہیں ذرات ہیں، گیسز ہیں، تو جب سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، ان ذرات اور ان گیسز کی وجہ سے وہ پھیل جاتی ہے، جس کو ایٹماسفیئر انگریزی میں کہتے ہیں. لیکن کیونکہ خلا میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر خلا میں روشنی تو ہوتی ہے، لیکن سورج نظر تو آتا ہے، لیکن وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے ٹارچ کی طرف ہم دیکھیں تو ٹارچ کی روشنی نظر آئے گی، اسی طرح سورج کی روشنی نظر آتی ہے، وہاں دن نہیں ہوتا. تو اب یہ دن اور رات کیا آنے اور جانے میں جب غور و فکر شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی کہ یہ سب کیا ہے. اگر سورج اپنے مدار پر، وہ بھی اس کا بھی ایک مدار ہے، وہ بھی گھوم رہا ہے، اور زمین کا اپنا ایک مدار ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنے مدار میں بہت ہی کم لمحے کے لیے، یعنی سیکنڈ سے بھی کم لمحے کے لیے اگر رک جائے یا اس کی سپیڈ کم ہو جائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. یہ باتیں تو ہمیں سائنس آج بتا رہی ہے. صحابہ کرام تو ہم سے ایمان میں بہت آگے تھے، انہوں نے تو یہ علامات نہیں دیکھی تھی. ہمارے سامنے علامات اتنی آتی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی، لیکن ہم ہیں کہ اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے. یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے. یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دیجیے. یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دیجیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے، چاہے سوڈان میں ہو رہا ہے، چاہے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم جہاں بھی مسلط ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک. Thank you.